جو باتیں آج کے پروگرام میں ہوں اخلاقیات کے حوالے سے، ہمارے اعمال کے حوالے سے، ہمارے معاملات کے حوالے سے، ان باتوں کو ہم صرف قانون سے نہ سنیں، بلکہ قانون کے راستے دل میں اتاریں، اور دل میں اتارنے کے بعد ان کو محسوس کریں، اور ان کا جو اثر ہے وہ پھر ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں بالکل واضح طور پہ دکھنا چاہیے۔ ہماری مراد ہے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب کے ساتھ، جن کی آمد اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں ہو چکی ہے، اور معاملہ ایسا ہے، تشنیگی ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بار بار انہیں بلائیں اور بار بار انہیں سنیں۔ بالکل۔ السلام علیکم، اور بہت بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام گڈ مارننگ جین کے میں ایک بار پھر۔ ابھی پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو گزشتہ تقریباً 30 برسوں سے آپ مانوس ہیں اس اسٹوڈیو سے، اس دوردرشن کے جو یہاں کے پروگرام ہیں ان میں آپ تشریف آور ہوتے رہے ہیں، اور اس لیے آپ کو لوگ جانتے ہیں، لیکن مختصراً کہاں سے تعلق ہے، اور آپ ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز ابھی سینٹرل یونیورسٹی میں آپ بحیثیت معلم ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں وہاں، تو مختصراً 1 منٹ میں، اس کے بعد ہم بات وہی کریں گے جس کے لیے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے، لیکن ذاتی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا اور کئی بار ہم نے یہاں بات کی، وادی کشمیر کے تاریخی علاقے کریری سے میرا تعلق ہے، پیدائش وہیں ہوئی، تعلیم وہیں ہوئی جی، اور جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا تقریباً اپنے قصبے میں، اپنے گاؤں میں ہی پڑھا۔ شاید میں برونٹ تھی وونمت کہ پنن پرانن ہن زکاتے ون کھیوان، ہے نا، کیا خوب، نام ان کا، کام ان کا، اور لوگ ان کو جانتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم کو جانتے ہیں۔ تو اس علاقے سے میرا تعلق ہے۔ کشمیر کی تقریباً تاریخ کی کوئی کتاب نہیں جہاں میرے علاقے کا ذکر نہ اور کسی کی شخصیات کا ذکر نہ ہو۔ تو اب یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم سے علاقہ پہچانا نہیں جاتا، ہم علاقے سے پہچانے جاتے ہیں، اور تتیم اسلاف گزریامت، سادات گزریامت، ادیب علماء گزریامت، تہند سۭتۍ چھِ ونکیٚنس اَسہِ تہِ لُکھ عزت کران، شاید کمو نہٕ نوٚو اَسہِ کِہیٖنۍ۔ دوسری بات یہ کہ میری تعلیم میٹرک تک تو وہیں ہوئی، چونکہ وہ سائنس اسٹوڈنٹ 10ویں 12ویں جماعت پور میں پٹنس مز، اس کے بعد میری گریجویشن BSc میں نے کیا بارہمولہ میں، اس کے بعد میں نے عربی میں گریجویشن بارہمولہ میں ہی کی۔ اچھا، پھر آگے کی تعلیم PhD تک اسلامک اسٹڈیز میں MA MPhil PhD وغیرہ باقی وہ سب کشمیر یونیورسٹی میں ہے۔ 2004 سے کشمیر یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، 2015 سے میں اب سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ عربی کا جو اہتمام تھا نذیر صاحب BSc کے بعد، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ BSc کے بعد یہ فارملائز ہو گیا، یعنی میں نے گریجویشن کی، اچھا، لیکن پڑھنا اور اس کی پڑھائی کرنا بچپن سے ہی تھا گھر میں۔ اچھا، تو ماحول اوس گھرس ماحول بھی والد صاحب اس ام چیزوں خیال کہ مکتب سوزان، درسگاہ مز سوزان، یا عالم دین یہاں تم گھرس مز روزان، تمن نش پران، تو وہ تعلیم تو شروع سے ہی چل رہی تھی جب ہم ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن بعد میں شعوری طور پہ میں نے کہا کہ چونکہ اب پڑھ ہی چکے ہیں، اس ایک ڈگری کا بھی ایک شکل دے دیں اسے، تو میں نے اس میں عربی میں گریجویشن کی۔ آلدو اسلامک اسٹڈیز میں عربی میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس میں یو کوڈ کم فرام اینی اسٹریم، تو میں ایز BSc اسٹوڈنٹ ہی میں اسلامک اسٹڈیز میں نے ایڈمیشن لے لیا، اور چونکہ اسلامک اسٹڈیز اسٹیٹ سمجھان تھیولوجیکل یا ات پہ مدرسہ پڑھنا، تت پہ اسلامک اسٹڈیز اصلی اسلامک اسٹڈیز مجھ اسلام اینڈ سائنس تہ، اسلام اینڈ دا ویسٹ تہ، تصوف تہ، تو اس تھیولوجیکل اسٹڈیزن مجھ مدارسن مجھ تقابل ادیان، تاریخ، میجر ورلڈ ریلیجن، کمپیریٹو اسٹڈیز وغیرہ، ناٹ کمپیریٹو ایز سچ کہ اس کرو تقابل کس صحیح کس غلط، اسٹڈی آف ریلیجنز ان آرڈر ٹو جنریٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ، تو وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک جیسی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے جس میں اتنے مذاہب اور کلچرز کے لوگ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹالرنس کے لیے، کو ایگزسٹنس۔ آپ کا جو ریسرچ ٹاپک تھا نذیر صاحب سو کت مز اوس؟ اسلامک پرسپیکٹو آن پیس اینڈ جسٹس۔ اوکے، دیٹ از گریٹ۔ تو
امن بھی عدل بھی. جہاں عدل نہیں وہاں امن نہیں ہوگا. بالکل. شعر نگونما کے ساتھ صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے. اور واقعتاً ابھی جو ماحول ہے، ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو سما ہے، اس میں اگر کسی چیز کی کمی ہے، ہم بار بار اس پروگرام کے ذریعے یہ گزارشات پہنچاتے رہتے ہیں کہ ایک تو وقت کی کمی ہے. وقت کی کمی نہیں ہے، اصل میں ہم اپنا وقت ان چیزوں پہ صرف کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیزیں ہیں نہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے پرسن ٹو پرسن کنٹیکٹ. انسان کو سمجھنے کی جو وہ کمی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. بے شن انسانس بیاکھ بوڑ اخ المیہ اخ چھ یہ کہ اس چھنہ برداشی چھنہ انسانس. اور یہ سب چیزیں جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات کا جو ابتدا ہے اخلاقیات کی وہ بے شک زبان سے ہوتی ہے، مگر اخلاقیات کی جو ادائیگی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، ہمارے پاؤں سے بھی ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، ہمارے دل سے بھی ہوتی ہے. اور کسی کے لیے ہم نے اچھا کیا تو وہ اخلاقیات کا مظاہرہ ہے. ہم نے کسی کے لیے مطلب یہ ایک عام سی بات ہے، ہم نے اس کو وہ بالکل بند کر کے رکھا. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم نے اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ بس جی اگر میں مسکراؤں تو یہ اخلاقیات کا اعلیٰ مظاہرہ ہے. تو اخلاقیات کی اگر ہم بات کریں، اگر اس وچھو کہ اخلاق کت ونو تو حسن اخلاق کت ونو، بہت یمیک زن منبع تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ تصور کرنے ماننے، یقیناً تم پزی. تو یہ زن حسن اخلاق تو اخلاق تھی کت کن کرو ڈیفائن یہ چونکہ تہ پورمت سبجیکٹ. مے پیو یاد شاید ام برونٹ تہ کر میں اک کت آز ون بہ ذرا دویمس انمان انداز کر عرض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنو، انسان بنون، کائنات مز مختلف مخلوقات بنائن، یمن ہند اس باہمی تعلق پانون ییتیا تعلقات تیتیا حقوق پید گژھان. بالکل. تہ والدین ست اک تعلق اخ، امیک تعلق تقاض کہ امیک حقوق و فرائضن ہند روز خیال. سو بس دنیا مز ییتیا تعلقات تیتیا حقوق فرائض تو تقاض، تم پور کرنا ناو اخلاق. تو ات پہ ام برونٹ تہ میں شاید عرض کور کہ خدایس تو بندس اس پانونی رشتہ تر ونان عبادت، اور مخلوقس تو مخلوقس اس پانونی رشتہ تر ونان اس اخلاق. بہت بیک انداز تہ ات سوچان کہ عربیس مز اک خوبی یہ آسان یمن لفظن بیسک روٹ یم زن لیٹرز آسان کامن آسان، تمن معنی تہ آسان واریاہ حدس تام کامن. تخلیق، خلق، خالق، اس میں خائی لام قاف، اور اخلاق اس میں خصوصی طور پر خائی لام قاف. اب خلق میں، تخلیق میں کریٹیوٹی ہے اور بناؤ ہے، بگاڑ نہیں. خلق میں بناؤ بالکل ہے اور اخلاق بناؤ پیدا کرتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے، بگاڑ پیدا نہیں کرتا، تخریب پیدا نہیں کرتا ہے. تو اخلاق میں بھی وہ خلق کرنے کی صلاحیت ہے. جہاں رشتے بنے نہیں وہاں اخلاق سے بنتے ہیں، جہاں توڑ ہے وہاں اخلاق سے جوڑ ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق میں جوڑ ہوتا ہے اور تخریب میں انتشار ہوتا ہے. تو یہ معنی اس کے ملتے جلتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہر کانسو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اپنے چہرے بشرے سے شروع کر کے، جسچر سے شروع کر اپنے کلام سے شروع کر کے، اپنے تعلقات سے شروع کر کے، ہر کانسو انسانی حرکت، ہر کانسو انسانی کلام، ہر کانسو انسانی کت یم سے دون دلن جوڑ گژھِ، تعلقاتن جوڑ گژھِ، سہ چھ بنیاد اخلاق. اور ہر کانسو کت، سہ طرز عمل، سہ وتھن بہن یم سن ز دل پانوین دورن، ز انسان پانوین دورن چھنا دلوی پہ سٹارٹ نیوکلس سوئی. تو سہ خلاف اخلاق. ایک دوسری بات یہ جو اس کی سب سے بڑی بات ہے، جیسے آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، تو اس میں یہ کہ اخ اخلاق چھو کہ اس مے سۭتۍ خیر کری مے پزِ تس سۭتۍ خیر کرُن. بیاکھ گو یس گۄڈنِکِس درجس منٛز نہٕ یُس نہٕ مے سۭتۍ خیر کرِ بہٕ کرٕ تس سۭتۍ تہِ خیر. کیا اس نے تو میرے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی لیکن میں اچھائی کروں گا. اسے خلق حسن کہتے ہیں. تو اس کو تو خیال ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا خیال رکھا تو اس سے تعلقات پیدا ہو گئے.
وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت سارے دوست آپ کی زندگی میں ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ بات چیت نہیں کرتے. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایک مسافر یہاں ہے, آپ یہ ہیں, پورا سفر 2-3-4 گھنٹے کا طے ہوا, نہ آپ نے نام پوچھا, نہ انہوں نے نام پوچھنا, کسی سے کچھ کیا کہ موبائل فون کو زیادہ ہی سکھا رہے بھی تم سے سٲنِس سماجس منٛز تہِ گژھن یِم زن نٔو نٔو کالونیٖز ڈیولپ گٔے یُس اکھ گرٕ چھُ روزان تٔمِس چھِ آسان پایی کہِ ہمسائے داری چھنہ سو کہ ممکن ات پہ یہ کت کرنے موقع, تو یہ کہ وہ خیال نہیں رکھ رہا ہے, آپ رکھ رہے ہیں, تو یہ کھل کے حسن ہے. وہ رکھ رہا ہے, آپ بھی رکھ رہے ہیں. میرے سے غلطی ہوگی شاید کہنے میں. ایک آدمی آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, آپ یہ اچھا سلوک یاد رکھ رہے ہیں, احسان کا بدلہ احسان سے دے رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ کھل کے حسن ہے اور یہ فطرت بھی ہے. ہاں, اور نہیں کبھی کچھ لوگ اس طرح احسان ناشناس ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھائی کیجئے, وہ بھول جاتے ہیں, یہ بد اخلاقی ہے. کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے, بدلے میں آپ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا, لیکن یہ خلق حسن ہے. اچھائی کا بدلہ اچھائی دو, اتنے سے ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو. لیکن ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, یہ کریم اخلاق ہے, اخلاق کریمانہ اس کو بولتے ہیں. اب اس کے آگے یہ کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, یہ اخلاق عظیمہ ہے. انک لعلی خلق عظیم. یہاں یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے اخلاق نہیں برتتے تھے جو آپ سے اچھا کرتے تھے, ان سے اچھا نہیں کرتے تھے جو آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہی نہیں تھے, بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا کرتے تھے جو آپ پر ظلم کرتے تھے. یہ اعلیٰ قسم کے اخلاق ہیں. ایک مشہور واقعہ تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ عورت بتائی جاتی ہیں باتیں ایسی, تو یہ اس طرح سے شخصیات کے بے درجے بنتے ہیں. نچلے درجے کی شخصیت یہ ہے کہ خیر کر ہم تو خیر کرے, خیر کر ہم نے تو بت کرے نہیں شار کی, کم سے کم اتنا تو ہے کہ شار تی کرے نہیں کی. لیکن ایک یہ ہے کہ یہ اور کر ہم تی کرے اور ہے نا یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نہ کرا خیر ب کرے اور خیر. دوسرا ہے کہ تم ظلم کرتے جاؤ, ہم آپ کے ساتھ پیار کرتے جائیں, محبت کرتے جائیں, بانٹتے. اس میں آپ نے فرمایا تھا سل من قطعک, اس سے بھی جوڑو جو تجھ سے کاٹے, اعفو عن من ظلمک, اس کو معاف کر دو جو تمہارے اوپر ظلم. صلہ رحمی ہے. تو یہ ہے, اس سے آج کے تعلقات کے لیے یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے یہ توقع کرنی پڑے گی کہ شاید یہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دیں, بلکہ اچھائی کا بدلہ برائی سے دے. اگر آپ نے عظیم انسان بننا ہے تو بہت اوپر اٹھنا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے. اگر آپ نے کریم انسان بننا ہے تو پھر آپ نے کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تب بھی اچھا کرے, اور اگر آپ نے نچلے درجے کا ہے تب بھی جیسا آپ کے ساتھ کیا جائے ویسا ہی کرو, اتنا ہی کرو. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اخ کت یژھو تۄہہِ نِش زانٕنۍ کہ أسۍ چھِ زٕ زندگی سے انسانس آسان, مطلب ظاہری طور پہ میں ہوں, ایک تو میں جیسا میں ٹی وی میں دکھتا ہوں, جیسا میں اپنے آفس میں دکھتا ہوں, جیسا میں, اس کے بعد ایک وہ زندگی ہے, ایک وہ لائف ہے میری جہاں پہ معاملات بالکل برعکس ہوتے ہیں. تنہائی کی زندگی ہے جہاں معاملات برعکس ہیں, اور کہیں کہیں پہ ہم بالکل ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں, کہیں کہیں پہ ہم بالکل خوش خلق, ہاں ونیو حظ ٹھیک چھو وغیرہ, کسی کے لیے سیٹ چھوڑیں گے, کسی کے لیے جب میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں تو وہاں پہ میں ڈفرینٹ ہوں, جب میں پیدل ہوں تو تب میں ڈفرینٹ ہوں. تو یہ جو ایک تفاوت ہے, یہ جو ایک وہ جنگ ہے میرے اندر, اس جنگ کو جیتنے کے لیے کیا کیا حربے کرنے ہیں اور فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے کمزور شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا شخصیت کا تضاد, جو جیسے جس کا ذکر آپ نے کیا, شخصیت کا تضاد انسان کو اندر سے اس کا وزن کم کر دیتا ہے, اور وزن جب اس کا اپنا کم ہو گیا تو باہر کی دنیا میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. شخصیت کے تنازع کو ہم ایک اور بڑے لفظ سے یاد کرتے ہیں, اور وہ زیادہ خطرناک لفظ ہے. مذہبی ٹرمینالوجی میں, ابھی ادب میں بھی آ گیا ہے, اسے نفاق کہا جاتا ہے. اندر اخ تو نبر بیاکھ. کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز چھُ اَسہِ واریاہ لٹہِ ووٚنمُت یہِ أنٛدرٕ ژھۄژکوٗن تہٕ نٮ۪برٕ نُندموٗن. بالکل, یعنی یہ کہ آپ کی پبلک جو آپ کا ایک پبلک امیج وہ ایک الگ چیز ہے, اور آپ جو خود اندر ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ
गम जिंदगी का हसरत सबब और क्या बताएं, मेरी सोच की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती। अब इस शेर पे गौर कीजिए, इंसान के असल गम और तनाव और डिप्रेशन का सबब यह है सोचता कुछ है और कर कुछ पा नहीं रहा है वो। तो इस तरह से ये जो शख्सियत का तजाद है ना बाहर अंदर वाली जिंदगी में, तो सबसे पहले इस आदमी को कहते हैं हम जुल वजहैन, दो रुखी आदमी। देखिए ये दीन में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको बदतरीन आदमी कहा है जिसके चेहरे दो होते हैं। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि सबसे बदतरीन शख्स वो है जो तन्हाई का शैतान हो और जलवत का बहुत बड़ा अजीम इंसान हो। खलवत में वो शैतान हो और जलवत में सबके सामने उसका चेहरा कोई और है। और निफाक की तशरीह मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी इस तरह की है कि तुम वो न दिखो जो तुम हो ना, तुम वो न दिखो जो तुम हो ना, जब हो ही नहीं तुम तो वो दिखाते कैसे हो। तो इस तरह से इसका सबसे तरीका ये है कि आदमी बाहर से आकर के अंदर को झांक ले, खुद एहतिसाबी करे, खुद अपने ऊपर सवाल उठाए। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है, मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं अल्लाह ताला से 3 चीजें मांग लूं। 3 चीजें यहां अब मैं इलाज बता रहा हूं। जी एक खास बात बता रहा हूं। 3 चीज मंगा बह खुदायस कि अख दितम सु तन्हाई ये बह असल पट इबादत हेका कर, आबा कुछ आसन बे गुस थोड़ा जिंदगी गुजारनस ओत रिजिक आसन। तो तन्हाई हो और जरूरत का रिज्क हो, 2 चीजें, यानी इबादत का माहौल हो, और तीसरा कोई ऐसा दोस्त जो मुझे मेरी गलतियों पर टोकता रहे। तो आप कुछ किसी को ऐसा उस्ताद बनाए, किसी को ऐसा दोस्त बनाए, किसी किताब को अपना दोस्त बनाए जो आपको आपके बारे में तनकीद करती रहे, टोकती रहे, मुखलिसाना रोक टोक आपको करे, तो आपको पता चलेगा कि मैं है ना। कभी आपने किसी सीरियस बच्चे को बता, ये घर अचान बहुत वतान बेवान कत बात कर, मैं कत गलती मैं आस वनान खर खही सान। तो जब तक आप ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खुदाई करिन खर तस शख्सस युस में मीन अब आस वना, इसका मतलब ये ना कि यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आप पर तनकीद करें ताकि आप अपने को सुधार सकें। और जब अल्लाह ताला का एक फजल करम है कि अगर कोई आपको बता रहा है ना। उसके बाद अखलाक का सबसे बड़ा दर्जा जो इस दर्जे में आता है, इंसान से गलती भी हो सकती है और इंसान से शख्सियत के बारे में अपने तजादात भी पैदा हो सकते हैं। कभी जानबूझकर जिसे निफाक कहें और कभी बेजाने बूझे जिसे बशरियत कहें। होता है कभी मेनजोस नहीं इराद तुम अगर खुश वन मेनजोस तेन तवक्का ये बम नजर चे वुशान ओसे तिद्राक न कि ये कहेगा कि मैंने जानबूझकर नहीं कहा। उसमें सबसे आला अखलाक ये है कि माफी मांगे। माफी मांगना इतना बड़ा खुल्क है, इतने बड़े अखलाक। गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं अपने बाप से ऐसे पेश आ सकता हूँ जैसा नहीं आना चाहिए था, भाई से आ सकता हूँ, लेकिन माफी मांगना एक बहुत ही आला ज़र्फ़ी और बहुत ही बड़ा मकाम है अखलाक का। और फिर खुद आप कब माफी मांगेंगे? जब आपको एहसास गलती, एहसास नदामत और इजहार नदामत है ना। कभी एहसास गलती होगा लेकिन नदामत नहीं होगा, यार सारी निशी गलती का सा। लेकिन नदामत का दर्जा गलती के एहसास के बाद है, मैं क्या इस गई गलती, और फिर इजहार नदामत माफी है, ठीक है ना। और उस इजहार के बाद फिर होगा सुधार। तो 4 दर्जे हो गए ना, एहसास, फिर नदामत, फिर इजहार, फिर सुधार। तो अगर आप इन मरहलों से गुजरेंगे नहीं तो आप रफ्ता रफ्ता हर लम्हा आपकी तामीर नहीं होगी, वरना आप बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। जैसे आदमी ने एक दफा गलती की, ना एहसास हुआ, ना नदामत हुई, ना सुधार हुआ, तो ओतामत उस ठुलचूर पद्मिना मुलचूर होता है ना। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो वो बच्चा हमारे अंदर भी है, भले ही हम पुख्ता उम्र के हैं, वो बच्चा हमारे अंदर भी गलतियां करता रहता है। अब हम क्या करते हैं कि कहा माचू उषा है ना असली। तो इस पर एक आलिम दीन ने बड़ी अच्छी नसीहत कही है। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी दोस्तस, अगर तुम्हें इजाजत दी, ये मिसाल वन बह दोस्त कमरस मज मखमलुक बिस्तर थयुस,
کھین چین تھوس آرام تھوس آز ونس مز وشنیر تھوس ام سند کمرہ بنٲیِن اکھ جنت اکھ نمونہ جنتو پتہٕ دٔپِس حضرت تُہۍ کٔرِو آرام تۄہہِ یہِ کینٛژھا ضروٗرت چھُ سورُے کمرس منٛز دۄد تہِ چھُ تریش تہِ چھِ ماچھ تہِ چھُ ڈراے فروٗٹ تہِ چھُ سورُے کینٛہہ چھُ البتہ اکھ رَژھس کٔرۍزیو شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ تھٲیزیو ہُتٮ۪تھ چھےٚ ہُہ واسن ہِش وٲج اپٲرۍ چھُ سۄرُف نیران اوکُن تھٲیزیو خیال یہ سو سکتا ہے بالکل نہیں سوئے گا جنت تو سب ختم ہو گیا کہ روز راتس امس چھُ یقین چھُس نہٕ سۄرُف نیرِ شک تو اندیش چھُس اگر اپر درا مے کھٔژ نندر میں دی یہ ٹوپ یہ رات کو نہیں سو سکتا ہے وہ کہا کہ سانپ کے نکلنے کا اندیشہ اور شک ہے کہ اپنی جنت میں بھی سو نہیں سکا جسے اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو وہ کیسے تنہائی میں غلطی کر سکتا ہے. واہ کیا بات ہے نا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ خیال رکھیے یقین رکھیں کہ کوئی تو دیکھ رہا ہے جو پردوں کے پیچھے سے بیٹھا خود تو چھپا ہے لیکن ہم تو اس کے سامنے چھپے نہیں ہیں. پھر ایسے آدمی کی شخصیت کا تضاد کبھی پیدا نہیں ہوگا. جو آپ نے مثال دی بہت خوب. اچھا نذیر صاحب مگر یہ انسان ذہنس میں یہ چیز کہ انسان سن فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا انسان کو تکلیف اور ساتھ میں فطرت بھی دی ییٚلہِ انسان غلطی چھُ کران أمِس منٛز چھُ یہِ فطرت کہ یہِ چھُ مےٚ تھوڑا شرم ہِش گژھان محسوس معافی مانگنس منٛز. اس کو بیسکلی اسلام دین اسلام کیسے ایڈریس کرتا ہے کہ امہِ فطرت نِش چھُ نیبر نیرُن چھُنا. دیکھیے کبھی معافی کا تعلق صرف اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے جس کو غلطی ہوئی. معافی کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے جو دوسری طرف سے آدمی ہے. کبھی وہ بھی روک ٹوک بنتی ہے. تو کنس تس انسانس کن سات معافی ہاں یمس نا ضرف تیوتا اس معافی ہز قدر کرے. ہاں بالکل. بعض اوقات یہ چیز آپ کو روک کیونکہ امتحان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے درجے میں زیادہ ہے تو آپ کو معافی مانگنے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی ہو جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہو جو آپ سے نیچے ہو. اور اخلاق کا سب سے بڑا امتحان مرد کا بیوی کے سامنے ہوتا ہے. اس پر ہم مزید کیا شوہر بیوی سے معافی مانگتا ہے؟ اس پر ہم مزید اور بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. ابھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں جو خواتین ہیں مستورات ہیں یتھی تہ یہ کات ونو تو تم گئی بیدار تم گھن روزن بیدار. برو کور اس بڑا اہم موضوع تات متعلق کر اس کات سو گو زن تعلق شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شریک حیات کے ساتھ اور اس میں اخلاقیات کا کتنا بڑا رول ہے. پلیز کنٹینیو. دیکھیے شوہر بیوی کا جو تعلق ہے نا سب سے نازک بھی ہے محبوب رشتہ بھی ہے سب سے قریب رشتہ بھی ہے اور توقعات سے بھرا ہوا رشتہ ہے دونوں طرف سے. ایتیا توقعات بعض اوقات والدین نش تہ پتہ روزان ایتیا بلکہ بولنا کت یہ تو بہرحال ادب میں یہ بات آئی ہے کہی گئی ہے جورو جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ماں بن جاتی ہے. اس پر غور کیجیے ہے نا. اخ زمان اس یل تھی سکول ٲسِو نیران تہند پلو ٲس شیران تہنز موج تہند بوٹ ٲس شیران تہنز موج تہند فیت اوس بند کران سُہ تۄہہِ ٲس خیال تھاوان تۄہہِ ٲس کالر ٹھیک کران پتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ خاندر کوٚرہا یِم سارے کامہِ چھِ تہنز گھر واجِنۍ کران. تو کبھی کبھی وہ آپ کی ماں کی جگہ ان کاموں میں لے لیتی ہے. تو شامس تھکت گھر واتا تم چائے آسان بنامس ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ جو کام آپ کی زندگی میں خالی پڑتے ہیں اپنی ماں سے بڑا ہونے کے بعد جب آپ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں وہ سارے کام آپ کی بیوی کرتی ہے. اتنے توقعات پھر اس کے بھی ادھر سے توقعات ہیں کیونکہ وہ آپ نے کانٛہہ تہِ مول چھُنہٕ کٲنٛسہِ کورِ بیٚکِس گرس منٛز سوزان اَمہِ موٗجوٗب کینٛہہ کہ تِمن چھُ بتہٕ واو گرِ آسان تمن مجھ بتچ کمی گھر آسان تمن مجھ پلون ہز کمی آسان. انہوں نے ایک تو فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون ہے اور دوسرا یہ کہ اب جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے اب وہ خلا جو پیدا ہوتا ہے وہ والدین پورا نہیں کریں گے وہ شوہر اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا پیدا کریں گے. اتنے زیادہ توقعات میں تھوڑی سی ٹھیس ہو تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سے آدمی جہاں شخصیت کو جذبات پہ غالب آنے والی شخصیت جو ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے اور جذبات سے مغلوب ہونے والی شخصیت عورت کی ہوتی ہے. کیوں کہ جہاں محبت شفقت زیادہ ہوتی ہے وہاں جذبات زیادہ کام کرتے ہیں. ایموشن سے محبت پیدا ہوتی ہے
ٹھیک. اور جہاں وہاں سختی کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں ایموشن کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جذبات پہ غالب شخصیت مردانہ ہوتی ہے اور جذبات سے کبھی مغلوب شخصیت نسوانی ہوتی ہے. اسی لیے وہ بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے, شوہر سے سب کچھ دے دیتی ہے. تو اس میں مرد کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں معافی مانگنے میں ہی سب سے زیادہ عظمت اللہ کی نظر میں اس کے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سارے خود بہترین انسان سو یس پنہ گھر واجنہ ستھ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور بہ چھُس تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ بہتر سلوک کران پنن گھر والن سے. ایک دفعہ ایک زوجہ محترمہ آپ کے پاس آئی اور وہ کھانا لے کے آئی, تو دوسری وہاں تشریف فرما تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لے کے آئی تو زیادہ محبت میں دوں, تو انہوں نے ان کے کھانے کی پلیٹ کو یوں ہٹا دیا اور وہ کھانا گر گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستی مبارک سے وہ کھانا اٹھایا, پلیٹ پہ رکھا, اس کو بھی قبول کیا اور جو انہوں نے لایا تھا اس کو بھی قبول کرے, جھڑکا نہیں, ٹوکا نہیں. لیکن اس میں پیغمبر بلکہ کت کہ شاید شرمندگی کہ پیغمبر صٲبن ہند 100% متی تو فرمان بردی پن عمل مز انان کی. تیت تقاض تعلیم و تربیت کمی, ماحول کمزوری, پن شخصیت کمزوری, پنن تقاضن ہند خوف خدائچ کمی, اچھا زیادہ غلطی سپدان. اور اگر اس دنیا مز پوشان کنس سہ پوشان امسی یوتن. بالکل صحیح بات. نبر اگر آسو نا پتہ سو شال تہ اندر سہ آسان. یہاں پر جو ہے نا, یہاں پر ایک آدمی اپنی شخصیت کو اور اپنی مضبوطی کو اور اپنی طاقت کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کتنا نرم اور شفیق اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ پہچانا جائے گا. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بدنصیبی سٲنِس معاشرس منٛز یُس اکھ زبان تشکیل گٔمٕژ چھِ سوسایٹی منٛز, سۄ چھےٚ گٔمٕژ یہِ کہِ یُس پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ نرمی کرِ, شفقت کرِ, أمِس چھِ زنہِ مُریٖد وَنان. ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس گٲڑۍ رُکٲیِتھ پکن وٲلِس جاے تراون وٲلِس گٲڑۍ رُکاون وٲلسٕے ونو ہتا ژےٚ چھُے نہٕ تگان شہرس منٛز پکنُے, آز چھِنہٕ رُکاوان, ترُن آسٮ۪س تہٕ تٔرِن. ییٚلہِ أسۍ شریٖفس ونو ژٕ چھُکھ بُزدِل, ہے نا, بہت بڑی بات. ییٚلہِ شریٖفس ناو تھاو بُزدِل, بتائیے شریف بننا پسند کون کرے گا, ہے نا. جب آپ نے اچھے خسائل کا نام برے الفاظ سے رکھ دیا تو وہ اچھے خسائل ایک ٹیبو بن جاتے ہیں, ہے نا, تو آدمی ان کو اختیار نہیں کرتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اصل خصلتن کریو تعریف, چھنا. اگر اولاد پنہ گھر واجنہ ست حسن اخلاق اپنائی, عظیم اخلاق اپنائی, موج گژھِ تٔمِس کرٕنۍ حوصلہ افزائی. اتھے پٲٹھۍ اگر گھر واجن پنس خاندارس ست حسن اخلاق اپنائی, تٔمِس گژھِ تٔمِچ قدردٲنی آسٕنۍ. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزمی کرُن چھُس نا, منت تھوڑا بڑی اکڑ میں انسان رہتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدردانی بھی ہو, حوصلہ افزائی بھی ہو, اور ہر طرف سے خاندان والے جو بڑے ہوتے ہیں ان میں سمجھداری ہو. اچھا تو پتا ہے امہ اخلاق کو اگر والدین ہند اخلاق درست آسان کی, سب سے بڑی سزا پتہ ہے اس کی کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ سن نسل گژھان تباہ. بالکل. دہس آسان بچن ست, لکٹن تہ بڑن ست, یمن بچن ہندین شخصیاتن پہ انتہا درجک منفی اثر پیومت آسان. یم بچی اس برونٹ کن ودان استادن برونٹ کن, چونکہ آج نا مینٹرنگ تہ کران بچن, بوزان کاؤنسلنگ تہ کران, کلاسن مز تہ وچھان. 1 منٹ میں بچیاں روتی ہیں, 1 منٹ میں جوان لڑکے روتے ہیں. تو جب ہم تھوڑا سا کریدتے ہیں تہندین والدین ہند پانوین رشتہ آسان اخلاقی کی اصل آسان کی. زندگی میں ساروی کھۄتہٕ زیادہ شیٹر گژھان بچہ ییٚلہِ أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رشتہ چھُنہٕ اصل آسان کینٛہہ, اخلاقس پٮ۪ٹھ مبنی چھُنہٕ آسان کینٛہہ, اکھ أکۍ سُنٛد برداشت کرُن چھُنہٕ آسان کینٛہہ. یِم غلطی چھِ سانٮ۪ن زندگین منٛز تہِ سپدان, لیکن احساس گژھُن, پتہٕ امیُک اظہار تہِ کرُن, پتہٕ معٲفی تہِ منگٕنۍ. یہ چھِ شخصیت تاکہ سدھار گژھِ, تاکہ گھر بنیو, اولاد بنن, نسل بنن. بالکل. یہ ساری چیزیں بڑی مفید ہیں. ان کے یہ پروگرامس مز سپدن واجن اکھ کت بالکل وہ موتیوں کی طرح ہیں یہ ساری باتیں. البتہ اکثر سات وچان وائز زن آسان تم ونان کہ پرنا ون خط دین توفیق, اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرامس مز ون 5-6 منٹ, 6 منٹن مز اگر نذیر صبس ونو کہ 3 چیز سانس سوسائٹی مز بہتر بنانے خاطر اخلاقیات کے حوالے سے,
کون سی 3 گزارشات ہوں گی یمن پہ عمل کریں سٹھا آسان آسے مگر دے ول ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آن دا سوسائٹی. دویم چیز یہ کہ یہ معاشرہ بنے اخ یتھ تہ ونو کہ مذہب ہچناوان اسے ٹالرنس برداشت بیاکھ برداشت کرنک طاقت یہ غلطی تتھ ہسا یہ معافی منگنک یہ 3 چیز کیاز یم سات تہ دوبارہ انشاءاللہ الرحمن دعوت دمو یتھ پروگرامس مز تیت کال کرو کوشش اخ سو بس ونجہ کرو کوشش کہ یم 3 چیزن پہ کرنا وچھو کہ اللہ تعالیٰ دین توفیق سارنی ات پہ عمل کرن گوڑ اسہ پتہ یم زن سن ناظرین ونکس پروگرام وچھان چھ کم 3 چیز آسن تم یم زن اہم آسن یم سوسائٹی ہند خاطر گیم چینجر یتھ ونو معمولی چیز مگر بڑا کارآمد. بہ ون 3 چیز مگر 3 الفاظ آسن تم کی چیز آسن 3 الفاظ ہیکن ٲسِتھ زیادہ. بالکل بالکل 3 ہی چیزیں یا تو آپ کی زندگی میں موقع ہے خوشی کا یا غم کا. خوشی میں شکر کرے, غم میں صبر کی کیفیت بڑھائے. صبر اور شکر آئے گا اللہ پر یقین سے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کرو کہ اپنے آپ سے شروع کرو, یہ ایک عالم نے کہا ہے اپنے آپ سے شروع کرو, دنیا میں فساد کرنے والا ایک آدمی کم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. اپنی ذات سے شروع کرے اس کو. اور قوت برداشت کیا ہے؟ صبر ہے نا. تحمل و برداشت کیا ہے؟ صبر. اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر کرو تو شکایتیں نہیں بڑھیں گی. شکایت ہی اخلاق کو گرا دیتی ہے نا. بالکل شکایتیں نہ کرو, اپنا رول دیکھو مجھے کیا کرنا ہے. آپ شروع کیجئے اچھائی, انشاءاللہ دنیا اچھی ہو جائے گی. میرے سامنے 99 لوگ ہیں اور میں ایک آدمی ہوں. میں نے 99 کو سدھارنا مشکل ہے یا میں خود ایک کو سدھاروں؟ بہتر ہوگا تو 100 کے 100 اپنا شروع کریں, 1 منٹ میں 100 کے 100 ٹھیک ہو جائیں گے, ہے نا. تو یہاں سے اپنی ذات سے آدمی شروع کرے, ایک ہی نقطے سے شروع کرے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلیے میں اخلاق اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کروں, انشاءاللہ سارے گھر جنت ہو جائیں گے. ٹھیک, اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب. ہر شخص تو پہلے اپنی ذات کو. بلکہ حدیث میں کہ من قال هلك الناس فهو اهلكهم. یس ون لکھس خراب یہ امو من ساری کھت زیادہ خراب. مجھے فرصت لکن ونس خراب. اپنی خرابی ٹھیک کرو, ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہماری موجودہ انجیل ہے آپ کی طرف قول منسوب ہے سچی بیک سنس اش مز بوزن سہ کٹن, ہے نا. تو لیکن پنہ اش مز پور کوت سہ نظر کہیں. تو اس طرح سے اپنی ذات سے میں شروع کروں. بلکہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی یہ کہوں کہ ژے کیا پزی ہی کرن, نہیں میں کیا پز کروں. دونوں جب سوچیں میں کیا پز کروں, کہتے ہیں کہ جہاں حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں فرائض کوئی پورے نہیں کرتا, اور جہاں فرائض اپنے پورے کرتا ہے وہی دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. تو فرائض پورے کرو, حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. اور حقوق کا مطالبہ کرتے رہو, نہ فرض کوئی ادا کرے گا نہ حق کسی کا ادا ہو جائے گا. یہی اصل میں اخلاق کی بنیاد ہے. بہت فرائض کو پورا کرنا. اور جو آپ نے یہ بات کہی کہ اگر انسان یہ پرسپیکٹو سے سوچ کہ یہ سوچنے کہ کیا پزی کروں, یہ میں کیا پزی کروں, وہ بہت بڑی بات ہے. اور میں چاہوں گا آخری بات اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. ہم نسلوں کو دیکھ رہے ہیں بگڑ رہے ہیں کہ بچے اخلاق سے پیش نہیں آ رہے. اور اگر کبھی مجبوری میں ہو ہی میاں بیوی کا آپس میں کچھ کرنا تو تھوڑی دیر کہو ایک دوسرے سے شرن نیر نہ پت کرو صرف لڑے. نہیں تو کرنی چاہیے, نہیں کرنی برداشت کریں, لیکن شرن تھی نہیں کی. ہمارے بچے ہماری نسلیں بہت خراب ہو رہی ہیں, سہم جاتے ہیں بچے, بہت ختم ہو جائے. کیوں؟ تکیازِ ساری کھت زیادہ ومید تو ساری کھت زیادہ توقع یس پہ بچس آسان پنس مالس ماجہ پہ یل تم اہز زندگی پنن اچھن برونٹ کن وچ بگڑان ام سن توقع تو ام سن ومید ختم گژھان, ہے نا. اس کے بعد استاد کی گود, استاد کا گہوارہ, اس کا تعلیمی ادارہ, اس کا انسٹیٹیوشن, ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے انسٹیٹیوشنز کو بنانے والے, انسٹیٹیوشنز کے ذمہ دار تعلیمی اداروں کے ہوں, ہمارے کوچنگ سینٹرز کے ہوں, ہم اس پروگرام کی وساطت سے ان سے بھی دست بستہ گزارش کریں گے کہ آپ تعلیم دیتے ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, آپ ان کا مستقبل بنانے کی فکر کرتے ہیں, اور اس سے آپ کا بھی اس میں بھلا ہو جاتا ہے. لیکن آپ سے ہماری پوری قوم کی طرف سے گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کی شخصیت, ان کے اخلاق, ان کے کردار کو آپ پریفرنس دیں اور باقی چیزوں کو بعد میں. بس مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک بات جو ہے, ایک ہی بات کی اگر ہم کہیں تو یہ ایک بات کہ اپنے اخلاق درست کریں, بچوں کے ساتھ معاملات, گھر والوں کے ساتھ معاملات, اور دوستوں, ہمسایوں اور سڑک پہ
خلوت میں اور جلوت میں جی ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح رہیں، اور ہمیں فکر ہو کہ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے دکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم ویسے ہی دکھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے، اور یہ خاص باتیں ہمارے ناظرین اور آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.